السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اور خوبصورت نام الجبار جل جلالہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ الجبار جل جلالہ، اس کا مطلب ہے ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا، بڑی عظمت والا۔ علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الجبار جل جلالہ وہ ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کے درستگی کرنے والا ہے اور مخلوق کے لیے ایسے معاملات کو طے کرنے والا ہے جو ان کے حق میں بہتر ہیں۔ اور امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جبروت کے معنی اللہ رب العزت کی عظمت کے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جبار کے دو معنی ہوئے، ایک یہ کہ کمزور کی خستہ حالی کو دور کر کے اس کی حالت درست کرنا، اور ہر وہ دل جو ٹوٹ چکا ہو اسے جوڑنا، بالکل ایسے ہی جیسے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس معنی میں جبار ہے کہ شکستہ دل کی دل بستگی کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے، یعنی مایوس دل کو امید اور حوصلہ دیتا ہے، مردہ دلوں کو ہدایت دے کر زندہ کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا جبار کے قہر اور غلبے کے ہیں۔ ایسا قہر اور غلبہ، ایسی عظمت اور ایسی بلندی اس ذات کو حاصل ہے جو کسی دوسری ذات کے لیے کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے۔ تو الجبار اپنی مخلوقات پر اپنے سارے ارادوں کو نافذ کرنے میں غالب ہے، چاہے وہ کسی کام کے کرنے کے اعتبار سے ہو یا کسی کام سے رکنے کے اعتبار سے یا روکنے کے اعتبار سے ہو۔ اور یہ اسم مبارک قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ ہے، العزیز الجبار المتکبر۔ دراصل جبار اس قوت کو کہتے ہیں جو طاقت کے ساتھ سب لوگوں پر غالب ہو اور جو کچھ ارادہ کرے اس کو اپنی غالب کل قوت سے پورا کرے اور اسے کوئی روک نہ سکے۔ تو الجبار کو تنہا سب پر برتری حاصل ہے اور سب پر اس کو فرما روائی حاصل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں جابر کے جو معنی ہیں وہ ظالم کے آتے ہیں، لیکن عربی زبان میں جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا، اور ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے کو جبر کہتے ہیں، اور جو شخص ٹوٹی ہڈی کو جوڑے اس کو جابر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے الجابر جل جلالہ کے معنی ہوئے کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بہت خوبصورتی سے جوڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام الجبار ہے اس کے معنی معاذ اللہ ظلم کرنے والا یا عذاب دینے والے کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو اس کو اللہ تعالیٰ بہترین جوڑنے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمیں زندگی میں بار بار مشکل حالات پیش آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دل پر غموں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، فکریں ہمارے دل و دماغ کو معوف کر دیتی ہیں۔ تو کیا کرنا ہے ہم نے ایسے حالات میں؟ ایسے کٹھن حالات میں مایوس نہیں ہونا، پریشانیوں کا اشتہار بن کے ہر ایک کو بتاتے نہیں پھرنا کہ میرے ساتھ یہ ٹینشنز چل رہی ہیں، بلکہ ساری دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ جو ہم پر بہت زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، ساری نعمتوں کے خزانوں کا مالک ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، جو ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا ہے، وہی آپ کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں بھی بستا ہے۔ تو اسی سے ہی طلب کرنا ہے، اسی سے ہی مانگنا ہے، اور وہی دینے والا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ سے عرض کیا کہ یا ربی این ابغی کا، اے میرے رب میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابغی عند منکسرۃ قلوبہم، مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس تلاش کیا کرو۔ تو لہٰذا جب دل کرچی کرچی ہو جائے، آنکھیں جلتل ہو جائیں، تو خوش ہو جائیے کہ آپ کا رب آپ کے دل میں آ گیا ہے، جو چاہیں اس سے مانگ لیں، اور لیکن یقین کے ساتھ۔ اس بات کو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے اور آپ نے ان کو دین کی دعوت دی تھی، اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، آپ جب تک وہاں پر دعوت دیتے رہے، نہ کوئی سردار سنتا تھا اور نہ ہی وہاں کے جو عام لوگ تھے وہ آپ کی بات سننے کو تیار تھے۔ جب کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھا تو لہٰذا وہ آپ کی مہمان نوازی کرنے کے بھی روادار نہیں تھے، اور پھر آپ کو وہاں پر انہوں نے ٹھہرنے بھی نہ دیا۔ آپ 10 دن وہاں پر مسلسل دین کی دعوت دیتے رہے اور کسی ایک نے بھی آپ کی بات کو نہیں سنا، اور
آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، اور طائف کی گلیوں میں انہوں نے بچوں کو، شرارتی بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو آپ کے اوپر آوازیں کستے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کے اوپر پتھر برساتے تھے. اور پھر ایک دن آپ کو اس شہر سے نکل جانے کا انہوں نے حکم جاری کر دیا، جو طائف کے سردار تھے انہوں نے. اور ساتھ میں شرارتی بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو مسلسل آپ کے اوپر ہنستے تھے، آوازیں کستے تھے اور آپ کے اوپر پتھر برساتے تھے. مسلسل اس طرح سے ہونے سے آپ بری طرح سے زخمی ہو گئے، اور آپ کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے، آپ کے جوتوں میں خون جم گیا. یہ والی صورتحال آپ کی ہوگی تھی. اور ایسی صورتحال میں کیا ہوا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو پکارا تھا. انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی اللہ کی بات کے سوا کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ آپ نے اس ساری تکلیف کا اظہار جو تھا وہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی واحوانی علی الناس ارحم الراحمین انت ارحم الراحمین، کہ اے اللہ میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور لوگوں میں ذلت کی. اے ارحم الراحمین، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی دشمن کے جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتا ہے، یا کسی قریب کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی تکلیف میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کا خیال تھا. اور ان تکلیفوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سب سے مشکل دن جو میرے اوپر تھا وہ طائف کا دن تھا. ایسے میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے طرف ہی رجوع کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا تھا. اچھا، تو الجبار کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اس کی سلطنت میں کوئی ایسی چیز واقع نہیں ہو سکتی جو اس کی مراد اور چاہت کے خلاف ہو. ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری طبیعت کے خلاف ہو جاتے ہیں، دوسروں کی طبیعت کے خلاف ہو جاتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہر طرح کے اسباب اور وسائل رکھنے کے باوجود بعض کام کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے، اور بعض چیزیں ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ فرعون نے جب خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک بچہ ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا، تو اس نے کیا اس میں سے اس کا سدباب کیا تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن کیا ہوا؟ ایک حضرت موسیٰ کو مارنے کی خاطر اس نے ہزاروں جانیں لے لی. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اس کی شان کبریائی دیکھیے کہ نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ بچ گئے بلکہ انہوں نے فرعون کی گود میں ہی پرورش پائی. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نمرود نے کوشش کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نہ چلنے پائے، تو اس کی اس چال کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا، اور حضرت ابراہیم نے دین کی توحید کی دعوت جو ہے وہ بہت مؤثر انداز میں دی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے بڑی بڑی کوششیں کی، لیکن سب ناکام ہو گئیں. اور انہی قریش کے نوجوانوں کو الجبار نے ان کے خلاف کھڑا کر دیا. یعنی انہی میں سے ہی تھے نا، مکہ والوں میں سے ہی تھے نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور سچے ساتھی بن گئے، اصحاب بن گئے، صحابی رسول بن گئے. تو انہی قریش میں سے تھے نا، تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جنہوں نے اس حقیقت کو، اس رب کی کبریائی کو، اس کی شان کو پہچان لیا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ دیا اور آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. تو حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے، تو بھی کسی بات کو چاہتا ہے اور میں بھی ایک بات چاہتا ہوں، اور ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، اور اگر تو راضی رہے گا میری چاہت پر تو تیری چاہت کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا، اور تو راضی نہیں ہوا اس پر جو میں نے ارادہ کیا ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس چیز کی حاصل کرنے میں جو تیری خواہش ہے، مگر ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. تو جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے گا، تو پھر اس کو وہ بھی ملے گا جو وہ چاہتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارنی چاہیے. اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی مانیں گے،
تو کل اللہ ہماری مانے گا، پھر ہم کل اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، اور وہ کل کب آئے گی؟ وہ حشر کے بعد وہ کل آئے گی، جس میں وہ سب کچھ ہمیں ملے گا جن چیزوں کے اوپر ہم نے یہاں پر صبر کیا انشاءاللہ۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام تر بڑائی اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس اسم مبارک الجبار سے اپنی تعریف فرمائی ہے، اور یہ صرف مخلوق کے حق میں مذموم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سرکشیوں پر اپنی بڑائی کی وجہ سے غالب ہیں، اور اپنی شان عظمت و کبریائی کی وجہ سے ان کی عظمت سب سے بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت پر کسی حاکم کا حکم نہیں چلتا کہ انہیں کسی کے فرما برداری کرنی پڑے، اور نہ ہی کسی عامر کا ان کے اوپر حکم جاری ہوتا ہے کہ اس کی ان کو پیروی کرنی پڑے۔ وہ عامر ہے، معمور نہیں۔ اللہ عامر ہے، معمور نہیں۔ اللہ غالب ہے، مغلوب نہیں۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور ان سب کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے تو کوئی سوال نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے سوال کریں گے۔ تو اس لیے مخلوق کمزور ہے، مغلوب ہے، مجبور ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک کھٹمل اگر کاٹ لے، تکلیف پہنچائے، تو اس کو کون دور کرنے والا ہے؟ ریشم کا کیڑا تک کھانے کے در پہ ہوتا ہے، ایک مکھی پریشان کر دیتی ہے، بھوک تنگ کرنے پر آئے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، زیادہ کھا لے تو ہضم نہیں ہوتا ہے، چھوٹی سی چونٹی کاٹ لے تو پریشان ہو جاتے ہیں، مکھی ڈس لے تو آنسو نکل آتے ہیں۔ تو بڑے سے بڑے بہادر اور جلاد شخص کے دانتوں میں اگر درد شروع ہو جائے تو گھٹنے اس کے ٹک جائے۔ تو جس کی یہ صفات ہوں تو کیا اسے تکبر کرنا زیب نہیں دیتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان کبریائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی بند کی اور کھولی، کبھی آپ اسے بند کرتے، کبھی اسے کھولتے، اور پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان الجبارو، کہاں ہے ان الجبارو، میں ہی جبار ہوں، این الجبارون، کہاں ہے زبردستی کرنے والے، این المتکبرون، اور کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی ہی کبریائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتی ہے۔ پھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سجدوں کے درمیان میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدنی ورزقنی، کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میرے حالات درست فرما، سیدھا راستہ دکھا دے، اور مجھے تو ہی رزق عطا فرما۔ اب ہم دیکھیں کہ اس دعا میں 5 چیزیں مانگی گئی ہیں، ایک مغفرت، دوسرا رحمت، تیسرا حالات کی درستگی یعنی عافیت، اور چوتھا ہدایت، اور پانچواں روزی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رزق میں تو سبھی کچھ آ جاتا ہے، تو 2 سجدوں کے درمیان اس مختصر سی دعا میں تقریباً تمام اہم ضرورتیں مانگ لی گئیں۔ تو کتنا اچھا ہو کہ ہم لوگ اہتمام سے دل لگا کر اس کے ترجمے کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس دعا کو مانگیں کہ اے اللہ، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، مجھ پر رحم فرما، وجبرنی، وجبرنی، میرے حالات درست فرما دے، واہدنی، مجھے راستہ دکھا دے، ورزقنی، مجھے رزق عطا فرما۔ تو اتنی جامع دعا ہے، اگر ہم اس کو مانگیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرمائیں گے۔ ہم کہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما دے، تو جس کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوگی اس کا بیڑا پار ہے۔ اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اور یقین کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی ہے، اور پھر ہدایت طلب کی گئی۔ ہم تو ہر کام میں، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی ہدایت کے محتاج ہیں، اور اس کے بعد رزق کی دعا مانگی گئی کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی اپنے رب کی تعظیم اس مبارک نام سے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، کہ اے اللہ تمام عیب و ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، اللہ بگڑے ہوئے حالات کو درست کرنے والا اور فرما روا ہے، اور عظمت اور کبریائی والا ہے۔ تو ان دعاؤں کے ذریعے رکوع اور سجود میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور عظمت کا ذکر فرمائیے۔ ان سے ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا، اور رکوع اور سجدوں کے درمیانی وقفے میں بھی اطمینان پیدا ہوگا۔ جب ہم رکوع اور سجدے کے درمیانی وقفے میں
دعا مانگیں گے تو ہم ذرا سکون کے ساتھ بیٹھیں گے یا سکون کے ساتھ کھڑے ہو کے دعا مانگیں گے تو ان کی ادائیگی بھی صحیح طور پر ہو پائے گی۔ پھر تمام غموں سے بچنے کا بہترین نسخہ ہے کہ الجبار جل جلالہ کے مفہوم اور معنی کو بار بار سوچتے ہوئے دل میں یہ خیال لائیے کہ بگڑے ہوئے حالات کو بنانا، ٹینشن، الجھن، پریشانی کو دور کرنا، مصیبتوں کی اندھیری رات میں راحت کا چراغ جلانا، پریشانیوں کے جنگل میں سے عافیت کا باغ لگانا، اجڑی زندگیوں کو سنوارنا اور انہونی کو ہونی کرنا اسی الجبار کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ہوتا وہی ہے جو الجبار کو منظور ہوتا ہے۔ تو پھر کسی چیز کا خوف اور غم کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اتنا بہترین راستہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکاریں، اس کے ناموں کا وسیلہ دے کر اس کو پکاریں کہ وہ ہمیں اس تکلیف، اس پریشانی میں سے نکال لے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں اس تکلیف میں تنہا چھوڑ دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے صفات کو جاننے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو پہچانتے ہوئے اس سے مانگیں، اس کی عبادت کریں، اور اس کے مطابق اللہ کی مخلوقات کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو چلائیں۔ یا جابر کل کثیر و مستحلک کل اسیر، اے ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والے اور ہر مشکل کو آسان کرنے والے، میری اس مشکل کو آسان فرما دے یا میرے اس نقصان کی تلافی فرما دے۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے۔ پھر اسی طرح ہر قسم کے نقصان اور خسارے کی تلافی کے لیے بھی ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ یا جبار اجبرنی، اے بگاڑ اور خرابی کے درست کرنے والے، مجھے جو نقصان ہوا ہے، یہاں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اس کی تلافی فرما دیجئے۔ تو بس یاد رکھیے کہ جو دو سجدوں کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اس دعا کو ہم نے مانگنا ہے، کیونکہ اس مختصر سی دعا میں مغفرت بھی مانگی گئی، رحمت بھی، عافیت بھی، ہدایت بھی، اور ہر قسم کے نقصان کی تلافی بھی۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، اور دعا مانگنے کا محل اور موقع کتنا اونچا ہے کہ اس دعا کو نماز کے واجبات میں اگر ہم صحیح طرح سے ادا کرنے لگیں تو ہماری نماز بہت ہی اچھی اور جاندار ہو جائے گی۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کیجئے، میرے نقصان کی تلافی فرما دیجئے، مجھے ہدایت دیجئے اور مجھے رزق دیجئے۔ اے اللہ تو ہی وہ ذات ہے جو کمزوروں کی دل جوئی فرماتا ہے، پریشانی اور مشکلات میں پھنسے ہوئے انسانوں کو تو سہارا دیتا ہے۔ اللہ تو ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرما، پریشانیوں پر صبر کرنے والا بنا دے۔ اللہ تو اس کے اوپر ہمیں ثواب عطا فرما۔ اللہ تیرے در کو چھوڑ کر ہم کسی طرف نہ جائیں، اللہ ہمیں اپنے در کا بنا لے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، ہماری جہالت کو دور کر دے، اور ہمیں قرآن اور حدیث اور اسماء حسنہ کے علم کو جاننے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔